السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا بشر فاذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوا به واذا امرتکم بشیء من رائی فانما انا بشر، رواہ مسلم۔ محترم حضرات، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کے نام پر آپ کی شان میں غلو اور مبالغے سے کام لیا جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کے اختیارات دے دیے جاتے ہیں۔ جو صفات اللہ کے لیے خاص ہیں ان صفات سے آپ کو متصف کیا جاتا ہے۔ آج کے درس میں بتایا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، آپ کی محبت میں غلو کے مظاہر کیا ہیں۔ سب سے پہلی چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ ماننا اور آپ کو بشریت سے نکال کر آپ کو نور قرار دینا، بلکہ نور من نور اللہ کہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ایک حصہ ہے، جبکہ کتاب و سنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو بڑے واضح انداز میں متعدد نصوص میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 110 میں اللہ نے کہا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں، تمہاری ہی جیسے ایک بشر ہوں، بس میرے اور تمہارے میں فرق یہ ہے کہ یوحا الیہ، میرے پاس میرے اوپر وحی کی جاتی ہے، میں اللہ کی طرف سے بنایا گیا نبی اور رسول ہوں، میرے اوپر اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اور میرا پیغام یہ ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ اعلان کرایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری ہی جیسے ایک انسان ہوں، ایک بشر ہوں۔ اور اس مفہوم کی قرآن مجید میں کئی ایک آیتیں ہیں۔ سورہ توبہ کی آخری آیتوں میں ایک آیت ابھی پڑھی گئی نماز میں، آیت نمبر 128، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تمہارے پاس ایک رسول آئے من انفسکم، تمہاری ہی جنس سے، تمہاری ہی نفس سے۔ سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں اللہ نے کہا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ رب العالمین نے امیوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اور آپ کی بشریت کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف انداز میں ثابت کیا ہے، بلکہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی نبوت اور رسالت کا انکار یہ کہہ کر کے کرتے تھے کہ یہ تو ہماری ہی جیسے ایک بشر ہے، یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں، یہ تو ہماری ہی جیسے ایک انسان ہے، اور جو ضرورت ہم کو ہوتی ہے وہی ضرورتیں ان کو بھی ہیں، یہ بھی کھاتے پیتے ہیں اور خرید و فروخت کے لیے بازار جاتے ہیں۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 7 میں کہا وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، کیا بات ہے کہ یہ رسول تو ہماری ہی جیسے ہیں، یہ بھی کھاتے پیتے ہیں، بازار میں آتے جاتے ہیں۔ تو کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار یہ کہہ کر کے کیا کہ یہ بھی ہماری ہی طرح ایک انسان ہے، اور انسان رسول نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ رسول فرشتہ ہونا چاہیے۔ اور آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ آپ بشر نہیں، بلکہ کفار مکہ نے آپ کو بشر کہہ کر کے آپ کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا اور کہا کہ رسول بشر نہیں بلکہ فرشتہ ہونا چاہیے۔ اور آج ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں بلکہ آپ نور ہیں، یا نور من نور اللہ ہے۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث کے اندر ایک واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو انصار مدینہ کو آپ نے دیکھا کہ وہ کھجوروں کے باغات، ان کی جو زراعت تھی، کھجوروں کے باغات ان کے پاس تھے، تو نر کھجور کی شاخ کو مادہ کھجور کی شاخ کے ساتھ ملا کر باندھ دیتے تھے، تو کھجور کی فصل اچھی آتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایسا کرتے ہیں تو آپ نے کہا کہ کیا ضرورت ہے
یہ کرنے کی، نہ کرو تو بہتر ہے. آپ نے مشورہ دیا. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر عمل کیے اور نہیں کیے اس سال. تو اس سال کھجوروں کی فصل بہت کم آئی، اور آئی بھی تو بالکل ناقص ردی قسم کی کھجوریں آئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کے مسئلہ ذکر کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما انا بشر، میں بھی، اور دوسری روایت میں صحیح مسلم میں ہے انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری ہی طرح، تمہاری ہی جیسے ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ، جب دین کے بارے میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو تم اسے لے لو، اس پر عمل کرو. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن رَأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، لیکن اگر دنیا کے بارے میں اپنی رائے، کوئی مشورہ تمہیں دیتا ہوں دنیا کے بارے میں، تو میں ایک انسان ہوں، میرا مشورہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. اور دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتم اعلم بامر دنیاکم، دنیاوی امور کے بارے میں تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، اس لیے میرے مشورے پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آپ کو سہو ہو گیا، آپ بھول گئے. بعد میں جب صحابہ کرام نے آپ کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، میں بھی ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، جیسے تم بھولتے ہو ویسے میں بھی بھولتا ہوں، اس لیے جب میں نماز میں بھول جاؤں فذکرونی تو تم مجھے یاد دلاؤ، یعنی سبحان اللہ کہہ کر کے مجھے نماز میں یاد دلاؤ اگر مجھ سے سہو ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، علو کے مظاہر میں ایک مظہر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرنا اور آپ کو نور قرار دینا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی محبت میں، علو کے مظاہر میں ایک بات یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انکار کرنا اور یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت نہیں ہوئی ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر گئے ہیں، یا آپ کے لیے موت کا لفظ یا وفات کا لفظ استعمال نہ کر کے ان کے لیے ایک خاص لفظ ہے وصال کا، آپ وصال کر گئے، یعنی اردو میں پردہ کر گئے. بلکہ آپ کے لیے اگر کوئی شخص موت کا لفظ یا انتقال یا وفات کا استعمال کرتا ہے، لفظ استعمال کرتا ہے، تو ایسے شخص کو گستاخ رسول مانا جاتا ہے کہ یہ آپ کی شان میں بڑی گستاخی ہے، بے ادبی. جبکہ قرآن مجید میں اور حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صاف لفظوں میں موت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. سورہ زمر کی آیت نمبر 30 میں اللہ نے کہا انکا میتن وانہم میتون، آپ کو بھی موت آئے گی، آپ کو بھی مرنا ہے، اور جو لوگ آپ کی موت میں شک کر رہے ہیں یا انکار کر رہے ہیں ان کو بھی مرنا ہے، ان کو بھی موت آئے گی. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب صحابہ کرام کے سامنے جو خطاب کیا تھا اس خطاب میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی آپ کے لیے لفظ موت کا صراحتاً استعمال کیا تھا. صحیح بخاری کی حدیث میں ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ حاجہ پڑھا، اس کے بعد کہا اما بعد فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اگر تم میں سے کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اسے جان لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی ہے، اور اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس لیے تمہاری عبادت میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کا ایک مظہر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ استعمال نہ کرنا اور موت کے لفظ کے استعمال کو گستاخی اور بے ادبی سمجھنا، تو یہ بھی آپ کی شان میں غلو کا ایک مظہر ہے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں بھی لوگ غلو اور مبالغے سے کام لیتے ہیں، بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے خود ساختہ درود بنا لیے. مارکیٹ میں آپ کو خود ساختہ درود مل جائیں گے اور مختلف ناموں سے لوگ درود شائع کیے ہوئے ہیں، درود اکبری، درود شافعی، درود پنجگن، یہاں تک کہ ایک درود مشکل کشا بھی ہے، یعنی نعوذ باللہ ایسا درود جس کے پڑھنے سے مشکلیں اور بلائیں ٹل جاتی ہیں، جو کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہے. تو درود مشکل کشا ایسے درود بھی لوگ ہیں بنا لیے ہیں، جبکہ درود وہی درود ہے جو درود ابراہیمی ہے اور جس درود کو ہم نماز میں حالت تشہد میں پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود ابراہیمی ہے. اور اس درود کو پڑھنے کے لیے بھی لوگوں نے بہت سارے نئے طریقے اپنا لیے ہیں، یعنی باقاعدہ درود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، چیٹھی لکھ کر کے، کسی لیٹر میں لکھ کر کے، یا کسی مکہ اور مدینہ جانے والوں کے ذریعے سے باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام درود بھیج کر کے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچوانے کا جو یہ اہتمام ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو اور مبالغے کا ایک مظہر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بہت سارے مقام عطا کیا ہے، ان میں سے ایک مقام محمود ہے جو قیامت کی دن اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ سورہ اسراء میں اللہ نے جس کا ذکر کیا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ آپ رات میں تہجد کی نماز پڑھیے، اور یہ آپ کے لیے ایک زائد عبادت ہے، خاص عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا کرے گا۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ ان لوگوں نے مقام محمود کی خود ساختہ منمانی تفسیر کی، اور وہ کہتے ہیں کہ قیامت کی دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر اپنے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھائے گا عرش پر۔ یہ مقام محمود کی یہ ان کی تفسیر ہے، جبکہ تمام مفسرین نے مقام محمود کا جو معنی بیان کیا ہے، مقام محمود سے مراد مقام شفاعت ہے، اور اسی کا دوسرا نام وسیلہ ہے۔ مقام محمود سے مراد مقام شفاعت ہے، یعنی شفاعت عظمیٰ، جب قیامت کے دن حشر کے میدان میں سارے لوگ پریشان ہوں گے اور ابھی حساب و کتاب نہیں ہوا ہوگا، اور لوگ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ، بڑے بڑے پیغمبروں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کے پاس ہمارے لیے سفارش کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب و کتاب لے لے، تاکہ جنت میں جانے والے جنت میں چلے جائیں اور جہنم میں جانے والے جہنم میں چلے جائیں، تاکہ ہم حشر کی سختی سے بچ جائیں۔ تو اس وقت سارے بڑے بڑے پیغمبر سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے سجدے میں گریں گے، اللہ کی خوب تعریف بیان کریں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو سفارش کی اجازت دے گا۔ تو یہی ہے مقام محمود، جس کو مقام شفاعت کہتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مؤذن کی اذان کا جواب دو، اور جب اذان سے فارغ ہو جائے تو میرے اوپر درود پڑھو، اس لیے کہ جو شخص ایک مرتبہ میرے اوپر درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ پھر میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو، ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو، اس لیے کہ یہ ایک ایسا مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں صرف ایک بندے کے لیے وہ لائق ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا۔ فمن سأل لی الوسیلہ حلت لہ الشفاعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میرے لیے وسیلہ مانگے گا، یعنی اذان کے بعد کی دعا پڑھے گا، وآت محمدًا الوسیلہ، تو ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن میری سفارش حلال ہو جائے گی، اس کو میری سفارش حاصل ہوگی۔ تو یہ مقام محمود ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کا ایک مظہر یہ ہے کہ جیسے اللہ کے 99 نام ہیں، اللہ کے تو بے شمار نام ہیں، ان میں سے مشہور نام 99 نام ہے، تو باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر قرار دینے کی ذہنیت یہ ہے کہ جیسے اللہ کے 99 نام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی باقاعدہ 99 نام لکھے جاتے ہیں۔ آپ مصاحف میں قرآن میں دیکھیں گے، ایک طرف اللہ کے 99 نام رہیں گے، دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام لکھے جاتے ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سے زائد نام ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان لی اسماء، انا محمد وانا احمد وانا الماہی، میرا نام ایک محمد ہے، احمد ہے، اسی طرح سے میں ماہی ہوں، میں حاشر ہوں، میرا ایک نام عاقب ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے آپ کا نام رؤوف الرحیم رکھا ہے، نبی التوبہ آپ ہیں، نبی الرحمہ ہے، کئی ایک نام ہے، لیکن باقاعدہ اللہ کے 99 ناموں کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام لکھنا اور اس کو پڑھنا، اس کا ذکر کرنا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کا ایک مظہر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو مقام عطا کیا ہے، وہ مقام آپ کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ ہم اپنی طرف سے آپ کی محبت اور عقیدت میں آپ کے مقام کو بڑھائیں اور آپ کی شان میں غلو اور مبالغے سے کام کریں، اور یہ ہے کہ اللہ کے اختیارات نبی کو دے دیں، اس سے ہمارا ایمان اور عقیدہ ضائع ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کتاب و سنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو عقیدہ بیان کیا گیا ہے، ہم وہی عقیدہ قائم کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سچی عقیدت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔